کی فکر مت کرنا کہ تمہیں کوئی وہ نقصان پہنچا دیں گے. کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع، میں سن بھی رہا ہوں، وارا، اور دیکھ بھی رہا ہوں. اور اس کا دوسرا ترجمہ بنتا ہے میں سن بھی لوں گا، میں دیکھ بھی لوں گا. اگر انہوں نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسمع و ارا، میں سن بھی لوں گا، میں دیکھ بھی لوں گا، بس تم جاؤ، پریشان مت ہونا. اللہ کی معیت انہوں نے ساتھ لی کہ نہیں لی؟ آپ بتائیں، جس کے ساتھ اللہ مل گئے، اللہ کی معیت ہو گئی، اس کا کام کبھی بھی رک سکتا ہے، اس کو کوئی چیز ترقی سے روک سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے اللہ کو ساتھ لے کے چلنا یہ میرے اور آپ کی اشد ترین ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کی اشد ترین ضرورت ہے. اور فی الوقت اس زمانے میں اس سے بڑھ کر شاید بڑی اور کوئی ضرورت نہ ہو کہ قدم قدم پہ رہزن بیٹھے ہوئے ہیں، چوک چوراہوں میں ڈاکو ہیں، فراڈ ہیں، ملاوٹ والے ہیں، خیانت والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، قسمیں کھا کر کے جھوٹ بولنے والے ہیں. آپ بتائیں آپ کس سے اپنے آپ کو کیسے بچا کے چلیں گے؟ ہاں، لیکن اللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے نا، اللہ آپ کے ساتھ ہو گئے، اللہ کی معیت ساتھ ہو گئی، سبحان اللہ، پھر بات بنے گی. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا جواب بھی عرض کروں گا. اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، لیکن نیک بھی کون سے؟ جو اللہ کی نظروں میں نیک ہوں. دنیا کو تو ہم نیک سمجھتے ہیں، دنیا ہمیں نیک سمجھتی ہے، لیکن اصل نیک کیا ہے؟ کہ اللہ کی نگاہوں میں نیک ہو، اللہ کہے ہاں یہ میرا بندہ، یہ نیک بندہ ہے. ہم وہ دعا اللہ سے مانگیں. لوگ ہماری تعریف کریں یا تعریف نہ کریں، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا؟ ہمارا لینا دینا تو اللہ کے ساتھ ہے. سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. ایک اللہ ساتھ ہے، اللہ راضی ہے، سب کچھ کام بن جائے گا. اور ایک اللہ اگر ناراض ہے، ساری دنیا ملی ہوئی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ایک جملہ میں نے لکھا ہوا پڑھا، اس میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ ہوں اور اس میں ایسے لوگ ہوں جو بہت سمجھدار ہوں، سنجیدہ لوگ ہوں، قابل لوگ ہوں، اور کچھ ایسے ہوں جو سیدھا سادے سے ہوں اور ویسے ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں. اور آپ نے کوئی بات کہہ دی، اس پر جو سنجیدہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور ایسے ویسے لوگوں نے آپ کی بڑی تعریف کر دی. فرمایا اس میں کبھی خوشی مت منانا، وہ تو آپ کے ویسے لوگ ہیں، وہ آپ کچھ بھی کہو گے وہ آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں گے. اصل ہاں میں ہاں ملانا کس کی ہے؟ جو سمجھدار ہے، جو معاملے کو سمجھتے ہیں، جو بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں. تو ساری دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اللہ آپ کی تعریف کر دے، سبحان اللہ، سمجھو آپ کا کام بن گیا. اور ساری دنیا تعریف کرے، اللہ تعریف نہ کرے، اس میں سراسر نقصان ہے اور اس میں کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. تو ہم اللہ سے یہ بھی مانگے اللہ ہمیں وہ نیک بنائے جو آپ کے ہاں نیک ہو، ایسا نیک بنائے جو آپ کے ہاں نیک ہو، جو آپ کے معیار پر ہو، آپ جس کو نیک کہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ان سارے تناظر میں اللہ کو ساتھ لے کے چلنا، اللہ کی معیت. ابھی اللہ کی معیت کیسے ہوگی ہمارے ساتھ؟ اگر اس سے پہلے سوال ہوتا ہے، نیک آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اس کا نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اور کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی. اب لوگ یہ کہیں یہ تو نیک بندہ ہے، یہ تو گھر سے نکلا تھا، عمل کر کے نکلا تھا، قرآن و حدیث کے عمل کے مطابق، گھر سے سنت کے مطابق نکلا تھا، اس کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکلے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ آپ کی حفاظت کی گئی، آپ کو ہدایت دی گئی، آپ کو محفوظ کر لیا گیا. اب بندہ نکلا، نقصان ہو گیا، تو سامنے والے نے سوال کیا کہ بھئی اس نے تو عمل کیا تھا مگر اس کا تو پھر بھی نقصان ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ یہ تو سنت کے خلاف ہوا. تو جواب کیا دیا جائے گا؟
اور ایک برعکس دوسرا بندہ ہے وہ بھی گھر سے نکلا بغیر سنت کے مطابق نکلا، کلمہ نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ کچھ نہیں پڑھا اس نے، اور نکل گیا اور وہ بغیر نقصان کے واپس لوٹ گیا۔ جس نے عمل کیا تھا وہ اس کو تو نقصان پہنچ گیا، اور ایک بغیر عمل کے نکلا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ساری دنیا یہی کہے گی نا کہ اس نے عمل کیا تو نقصان ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے تو عمل نہیں کیا تو بغیر نقصان کے پہنچ گیا، یہ کیا ہوا؟ بظاہر سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو عمل کر کے نکلا ہے گو کہ ظاہری نقصان اس کا ہو گیا، مگر یہ اللہ کی نگاہوں میں کامیاب ہے، اس لیے کہ یہ سنت پوری کر کے نکلا ہے، یہ عمل کے مطابق نکلا ہے، یہ کامیاب ہے، گو کہ اس کا بظاہر نقصان ہو گیا لیکن انجام کے لحاظ سے یہ کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی بغیر عمل کے نکلا ہے، بحفاظت کر پہنچ گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن شریعت کی روشنی میں اللہ کے نگاہوں میں یہ کیا ہے؟ یہ ناکام لوٹ کے آیا ہے، کیونکہ یہ بغیر سنت کے نکلا ہے، یہ بغیر عمل کے نکلا ہے، یہ بغیر شریعت کے نکلا ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب اللہ کو ساتھ ہم لے کے کیسے چلیں گے؟ اس کے لیے کئی سارے طور طریقے ہیں۔ ایک آسان اور انتہائی مجرب طریقہ کہ اللہ کو ہم ساتھ لے کے چلیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں پہ اللہ کا ورد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے زبانوں پر اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، اس کی ہم عادت ڈالیں۔ محترم بھائیوں، یہ میری آپ سب حضرات سے ایک درخواست ہے، آپ سے میرا مطالبہ بھی ہے، آپ حضرات سے گزارش بھی ہے، آپ حضرات سے میری چاہت بھی ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں ہم یہاں رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ پچھلے کئی سالوں سے کئی نمازیوں نے سورہ ملک یاد کر لی، الحمدللہ، جب بھی ملتے ہیں سال ہا سال ہو گئے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ سورہ ملک نہ پڑھتے ہوں، الحمدللہ۔ عشر ذی الحجہ آتا ہے، اکثر نمازی بتاتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین تک کے فون آتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے 9 کے 9 روزے رکھ لیے۔ اس بار بھی کئی نمازیوں نے بتایا، اور آپ نے ترغیب دی، ہم نے بات سنی، فضائل سنے، الحمدللہ ہم نے عمل کیا، 9 کے 9 روزے رکھے، اور کم روزوں والے تو بہت سارے الحمدللہ، اور پتہ کتنے سارے اعمال ساتھوں نے اپنا لیے، فللہ الحمد علی ذالک۔ وہ بتاتے بھی ہیں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ 2 دن کی میری زندگی ہے، اور جتنا توڑ بہت یہاں رہنا ہو، ایسا کام ہو جائے کہ آخرت کا سامان ہو جائے، میرا بھی کام بن جائے، نمازیوں کا بھی کام بن جائے، جانا سب نے آخرت کی طرف ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، امیر نے، فقیر نے، غریب، سب نے جانا ہے، لیکن ایسا بندہ جائے کہ کچھ کر کے چلا جائے۔ میرے لیے کہنا یہ میرے لیے قابل ہے، یعنی اللہ کی شکر کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس سے ذرا بڑھ کر خوشی کی بات، آپ ساتھ ہی اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، سورت یاد کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، اور بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں، فللہ الحمد علی ذالک، پانی پلانے کا انتظام کر لیتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک فرمائش اور ہے آپ سارے ساتھیوں سے کہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، مجھ سے بھی آپ سے بھی، کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو، اور اتنا آسان عمل ہے، مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں، آسانی ہی آسانی ہے۔ مسجد سے گھر آنا، گھر سے مسجد آنا، اور گھر سے بازار جانا، کاروباری جگہوں سے گھر لوٹنا، گاڑی میں تو ہم کچھ نہیں کرتے نا، چاہے بائک چلا رہے ہیں یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا پیچھے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، زبان خاموش ہے، ہماری اختیار میں ہے، اگر ہم اس پہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ سارے؟ ابھی عید کا 4تھا دن پورا ہوا تو ہمارے تکبیرات تشریق پوری ہو گئے 23 نمازوں میں۔ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوا تھا، 9، 10، 11، 12 اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر پر اللہ اکبر اللہ اکبر جو آپ سارے پڑھتے تھے فرض نمازوں کے بعد، وہ عصر پر مکمل ہوا، تو اللہ کی تکبیر تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ 5 دن تو پورے ہوئے، لیکن کیا خیال ہے یہ تکبیر مستقل رہنی چاہیے نہیں رہنی چاہیے؟ جب اللہ نے عادت بنا ڈالی آپ اس کو آگے لے چلیں،
اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے بندے اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، الاعلی جو بلند و بالا ہے۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ آخری بات، تسبیح کا اہتمام کریں، تحمید کا اہتمام کریں، تحلیل کا اہتمام کریں، تکبیر کا اہتمام کریں۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ یہ تسبیح ہے۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ 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 یہ تحمید ہے۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو ہم ورد زبان رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے ذریعے اللہ ہمیں مل جائیں گے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کی مدد میں مدد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ پاک ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی اور اپنے ان اعمال کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔